آج کے دور میں کوشش ہے یہ انسانوں کی، آج کے دور میں کوشش ہے یہ انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ شان و شوکت کے لیے پریشان ہیں سبھی، شان و شوکت کے لیے پریشان ہیں سبھی، اور میری کوشش ہے کہ ان کا کردار بنے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور مذہب اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو ہمارے یہاں پر الوداع کا جمعہ بھی کہتے ہیں، اور اس جمعے کی بہت ساری فضیلتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ یعنی اس جمعے کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں پیدا کر دی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور مذہب اسلام میں وہ باتیں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہیں۔ یعنی مذہب اسلام میں وہ باتیں ہے ہی نہیں، مگر لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی، پیدا کر لی۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کے دن کے بارے میں، جمعے کے بارے میں، الوداع کے جمعے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن یعنی الوداع کے دن جمعے کا خطبہ ایک الگ طرح سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے جو خطیب ہوتے ہیں، جو خطبہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ آج کے دن ایک الگ طرح کا خطبہ پڑھتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، اس کے اندر اس طرح کے الفاظ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر شریعت سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے دن لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں، قضا عمری کی نماز اسے کہا جاتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ نماز پڑھ لی تو اس کی 700 سال کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں لوگ سماج کے اندر پھیلاتے ہیں، کرتے ہیں، جبکہ شریعت سے ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مذہب اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس دن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بڑھا لی ہیں، باتیں کر لی ہیں، اس طرح کی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ آج کے دن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ الوداع کے جمعے کو نئے کپڑے پہننے چاہیے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ الوداع کے جمعے کو نئے کپڑے پہننا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہوں، آپ وہ کپڑے پہنیں، چاہے الوداع کا جمعہ ہو یا کوئی سا بھی جمعہ ہو۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عید الفطر کے دن، یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے، اس دن بھی نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے سیدھی سیدھی بات۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں بتلاؤں کہ مجھے عید اور بقرعید پر کپڑے سلائے ہوئے تقریباً 20 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ میں نے تقریباً 18-20 سال سے عید اور بقرعید پر کپڑے ہی نہیں سلوائے، لیکن اللہ کا شکر ہے، عید ہو یا بقرعید ہو یا جمعہ ہو یا کہیں مہمانداری میں آنا جانا ہو یا کہیں کسی پروگرام میں آنا جانا ہو تو اچھے ہی کپڑے پہنتا ہوں۔ لیکن عید پر الگ سے کپڑے سلواؤں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو ہم سے ملنے والے لوگ ہیں، یا جو ہمارے بارے میں جانتے ہیں، یا جو ہمارے کپڑے سیتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عید بقرعید پہ ہمارے کوئی کپڑے نہیں سلتے ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عید اور بقرعید پر کپڑے سلوانا، نئے کپڑے سلوانا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ لوگ شب برات پر بھی نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے ایسی باتیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور شریعت میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، جبکہ حدیث کے اندر لکھا ہے الدین یسر، بچے کی زبان پر رہتا ہے کہ دین آسان ہے، مگر ہم نے اتنا مشکل کر لیا کہ اگر نئے کپڑے نہیں ہوں گے تو الوداع کے جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے قرض پر لینا پڑے، چاہے کپڑا کہیں سے ادھار لانا پڑے، چاہے سلائی کے پیسے ادھار لے کر دینے پڑیں، مگر نئے کپڑے ضرور سلنے چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، چلتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن بھی لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ نئے کپڑے پہننا، میری جو باتیں ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا۔ ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولتا ہوں۔
میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ لیجئے، عید پر نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہوں، چاہے نئے کپڑے ہوں چاہے دھلے ہوئے ہوں، آپ وہ پہن لیجئے۔ تو عید پر نئے کپڑے پہننا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے یہاں پر ایسی ہم نے پیدا کر لی ہیں، بنا لی ہیں کہ جن چیزوں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت میں وہ باتیں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہیں، مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو سیدھی سیدھی بات یہ یاد رکھیے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے، اس دن کو ہمارے یہاں پر لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بھی آج کے دن 2-4 صفحے 10-20 صفحے زیادہ بچھاتے ہیں اور بچھواتے ہیں، اور اسی طرح سے آج کے دن کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے، مگر وہی لوگ، وہی نمازی جو آج کے دن مسجدوں کو بھر دیتے ہیں اور سڑکوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، پھر پوری سال وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، مسلمانوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہمارے معصوم بچے ہیں وہ ہماری ان باتوں کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد اپنے پرس میں رکھ لیں۔ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ بھی زندہ رہو یا نہ رہو، لیکن ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو بات میں بتلا رہا ہوں وہ ہو بہو صادق آنے والی ہے۔ جو میں بتلا رہا ہوں وہ ہونے والا ہے، جو میں بتلا رہا ہوں وہ حالات پر نگاہ رکھتے ہوئے بتلا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ جو باتیں میں بتلا رہا ہوں حالات پر نگاہ رکھنے کے بعد بتلا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی حالات، مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ دیکھنے کے بعد بتلا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے حالات رسمی ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے حالات اس طرح کے ہو گئے کہ ٹھیک ہے من میں آیا تو کر لیا، من میں نہیں آیا تو نہیں کیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ لیکن خاص رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کی مسجدوں سے اگر لاؤڈ اسپیکر اتارے جائیں یا مسلمانوں کی اذانوں پر پابندی لگائی جائے تو اس کے اندر حکومت کی کمی نہیں ہے۔ میں یہ بات ڈر کر نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے میں ڈر کر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے، اندلس جہاں پر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی، وہاں پر اسلامی حکومت تھی۔ اندلس کے اندر بچہ بچہ مسلمان تھا، اسلام کی اذانیں وہاں پر کھلے عام ہوتی تھی، مسلمان مذہب اسلام پر اندلس میں کھلے عام عمل کرتے تھے۔ مگر وہی اندلس، وہاں پر ایسا زمانہ آیا کہ وہاں مسلمانوں کی جمعہ کی نمازوں پر پابندی لگ گئی، مسلمان جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمان اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم نہیں رکھ سکتے تھے اور قرآن کریم پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر اسلامی کتابیں نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کو اتوار کے دن چرچ میں جانا ہوتا تھا، مسلمان جمعہ کے دن اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان گھروں کے اندر جمعہ کی نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ مسلمانوں کے بچوں کے اسلامی نام بدل کر ان کے نام عیسائی رکھ دیے گئے، اور وہ اسکولوں کے اندر اور گھروں کے باہر ان عیسائی ناموں سے پکارے جاتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی نہیں ہوا، اندلس کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی نہیں ہوا۔ اندلس جیسا ملک جہاں پر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی، لیکن جب وہ 800 سال کے بعد کفرستان میں بدلا، جب وہاں پر کافروں کی حکومت آئی، جب وہاں پر اسلام کے دشمنوں کی حکومت آئی، تو یہ حالات ویسے ہی نہیں آئے۔ اسی لیے میری بات لکھ کر رکھ لینا کہ اگر مسلمانوں کے پاس نیک کام کرنے کے حالات ہوں، اگر مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اگر مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی آزادی ہو، اگر مسلمانوں کو اسلامی لباس پہننے کی آزادی ہو، اگر مسلمانوں کو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانے کی آزادی ہو، اگر مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی پابندی ہو، اگر مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی اور تراویح پڑھنے کی اور اذان پڑھنے اور سننے کی اور کھلے عام اپنے مذہبی پروگرام کرنے کی آزادی ہو،
اور مسلمان ان حالات میں اس پر عمل نہ کریں، مسلمان آزادی کے دور میں، مسلمان کھلی چھوٹ کے زمانے میں نیک عمل نہ کر سکیں، میری بات لکھ کر رکھ لینا، تو مسلمانوں پر ایسے زمانے آتے ہیں، مسلمانوں پر ایسے حالات آتے ہیں کہ پھر وہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نیک کام نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو نیک کام کرنے پر پھر سزا دی جاتی ہے۔ تو میں جو بات بتلا رہا ہوں میری بات لکھ کر رکھ لینا، اگر نیک کام کرنے کا زمانہ ہو اور مسلمان نیک کام نہ کریں تو اللہ کی طرف سے ایسے حالات مسلمانوں پر آ جاتے ہیں کہ مسلمان نیک کام کرنا چاہتے ہیں مگر نیک کام نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ میں ان باتوں کو مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کو اندلس کی مثال دی، اس کے علاوہ بخارا اور سمرقند، جہاں پر امام بخاری اور امام مسلم اور علامہ مرغینانی اور ان کے علاوہ بڑے بڑے ہمارے بزرگ اور اللہ کے ولی وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر بخاری کا درس دیا کرتے تھے، بخاری پڑھایا کرتے تھے، اور صاحب ہدایہ جو بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے بخارا کے اندر جس مسجد میں بیٹھ کر 13 سال لگاتار ہدایہ شریف کتاب لکھی، 13 سال لگاتار، اور اسی مسجد میں 13 سال تک رہے، 13 سال لگاتار روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر اس مسجد کے اندر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اللہ کی عبادت کی۔ آج کے زمانے میں اس مسجد کے اندر شراب خانہ چلتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ جس مسجد کے اندر سے پوری دنیا کے اندر دین پھیل رہا تھا، آج کے زمانے میں اس مسجد کے اندر شراب خانہ چلتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے کشمیر کے اندر جب سکھوں کا زمانہ تھا تو ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اگر مسلمان نماز پڑھتے تھے تو سب کے سامنے ان کی کھال نوچی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر کشمیر میں اور سری نگر میں گھوڑے باندھ دیے گئے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے اندر کسی کی غلطی نہیں ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی غلطی ہے۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کے اوپر 2 سال پہلے وہ زمانہ آیا کہ مسلمان جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے تھے مگر مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات لکھ کر رکھ لینا، ہم تم زندہ رہیں یا نہ رہیں مگر یہ حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں۔ مسلمان جمعہ کی نماز کو بھی سیریس طریقے سے نہیں پڑھتا، صرف 5 یا 6% یا 10% مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، 95% مسلمان جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو مسلمانوں پر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھیں مگر 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی، جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسلمانوں نے اپنی تراویح کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، یعنی 10 دن کا سننے کے بعد، 5 دن کا سننے کے بعد وہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کہیں بھی قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آج کل فیشن چل چکا ہے قرآن کریم کی مذاق اڑانے کا اور قرآن کریم کی مذاق بنانے کا، جبکہ قرآن کریم پڑھنے والے کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم کو ماننے والا، قرآن کریم کو اٹھانے والا، قرآن کریم کو سینے میں محفوظ رکھنے والا اور قرآن کریم کو ماننے والا اگر دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، جبکہ حدیثوں کے اندر لکھا ہے حامل القرآن حامل لواء الاسلام، کہ جس کے سینے میں قرآن کریم ہے، یہ جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ اور حدیثوں کے اندر لکھا ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی چیز اسلام کو نہیں جھکا سکتی، مسلمان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آج مسلمان اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے باوجود ذلیل ہو رہا ہے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کمی کہاں پائی جا رہی ہے۔ تو مسلمان اپنے قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہا ہے۔ کھلواڑ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں پر 2 سال پہلے پابندی لگا دی گئی کہ تراویح کی نماز میں 5 لوگوں سے زیادہ نظر نہیں آنے چاہیے، اگر نظر آئے تو سزا دی جائے گی، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔
تو میری جو باتیں ہیں، میری باتیں، آپ میری باتوں سے انکار نہیں کر سکتے، آپ میری باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ نیک کام کرنے کا موقع تھا، نیک کام کرنا چاہتے تھے، لیکن نیک کام کرنے کے حالات تھے، لیکن ہم نے نہیں کیے۔ پھر حالات ایسے آئے کہ ہم نے نیک کام کرنا چاہا تو پابندی یہ لگ گئی کہ اگر 5 کے علاوہ 6 آدمی مسجد میں مل گیا تو امام سمیت سارے کے سارے جیل جائیں گے، یعنی نماز پڑھو گے تو بھی تمہیں سزا دی جائے گی، اگر تراویح پڑھو گے تو بھی تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، اگر تم مسجد کے اندر جمعہ کی نماز میں 5 کے علاوہ 6 آدمی نظر آیا تو تمہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، اگر عید گاہ میں کوئی مسلمان نظر آیا، کسی مسلمان نے عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو میری باتیں ویسی نہیں ہیں، میں خامخواہ کی باتیں نہیں کیا کرتا، میں جوش میں آ کر حالات کے خلاف نہیں بولا کرتا، بلکہ سچی بات یہی ہے کہ اگر حالات نیک کام کرنے کے ہوں اور مسلمان نیک کام نہ کریں تو حالات ایسے آ جائیں گے کہ مسلمان نیک کام کرنا چاہیں گے مگر نہیں کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو سزا دی جائے گی۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری ماں بہنیں آج کے زمانے میں بے پردہ گھومتی ہیں، مولوی چلا چلا کر تھک گئے کہ پردہ کرو پردہ کرو، قرآن کے اندر پردے کا حکم ہے، پردہ کرو، مگر ہماری ماں بہنوں نے نہیں سنا۔ اللہ کی طرف سے ایسے حالات مسلمان بہن بیٹیوں پر آ گئے کہ پردہ کرنے پر سزا دی جائے گی، ایسے حالات آنے والے ہیں۔ یہ جو حجاب کے بارے میں جگہ جگہ پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، یہ سب اسی کا حصہ تھا۔ ہمارے مسلمان بھائی اذانیں سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے واٹس ایپ پر میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ اذان بھی عجیب چیز ہے، غیروں کو سونے نہیں دیتی، جو غیر مسلم ہیں انہیں سونے نہیں دیتی، اور جو مسلمان ہیں انہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ مسلمان کو اتنی توفیق نہیں کہ مسجد میں آ جائے اذان سن کر۔ حالات ہیں، آپ آ سکتے ہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، لیکن جب آپ نے نہیں سنا تو اللہ کی طرف سے ایسے حالات آ گئے کہ اب لاؤڈ اسپیکر اتارے جانے لگے، آواز اتنی مندی کر دی گئی، مسجدوں کی آوازیں اتنی مندی کر دی گئی کہ اب ہمارے کانوں میں اذانوں کی آوازیں نہیں آئیں گی، اب ہم اذان سننے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو شروع سے ہی یہ بات بتلاتا چل رہا ہوں کہ اگر نیک کام کرنے کے حالات ہوں اور مسلمان نیک کام نہ کریں، اگر مسلمانوں کو آزادی ہو نیک کام کرنے کی اور مسلمان نیک کام آزادی کے زمانے میں نہ کریں، تو ایسے حالات اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ مسلمان نیک کام کرنا چاہتے ہیں مگر مسلمان نیک کام نہیں کر سکتے، کریں گے تو سزا دی جائے گی۔ آزادی کے ساتھ اذان پڑھنے کی آزادی تھی کہ خوب اذان پڑھو، لیکن مسلمانوں نے نہیں سنا۔ اب اگر کسی نے اذان کھلے عام لاؤڈ اسپیکر پر فل آواز سے پڑھ دی تو اس کو جیل جانا پڑے گا، یعنی نیک کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ ایسے حالات آ گئے ہیں۔ تو میری باتیں ہوائی نہیں ہیں، میری باتیں ثبوتوں کے آدھار پہ ہوتی ہیں۔ میں جو باتیں کرتا ہوں مثالوں سے کرتا ہوں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتلائی یہ حالات ہیں اور حالات پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو خبر نہیں ہے۔ ہمارے علماء گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے معاملے کے بعد جو معاملہ اٹھنے والا ہے، مسلمانوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، اس چیز کو میں کھلے طور پر نہیں بتلا سکتا، کیونکہ یہاں پر حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر اور طرح کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ہماری باتیں ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں اور اپنے مجمع میں سناتے ہیں، اور وہاں ہمارے خلاف باتیں ہوتی ہیں کیونکہ تمام باتیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے جو قانون کے خلاف ہو، لیکن جو قانون اب بننے والا ہے، جس پر ہماری نگاہ ہے، جس پر ہمارے علماء نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جو خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہونے والا ہے، مسلمان اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اس قانون کا جو نام ہے، مسلمان 70-80% مسلمان تو اس کا نام بھی نہیں جانتے، مگر اب وہ قانون پاس ہونے والا ہے اور مسلمانوں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں، مسلمانوں کی زندگی اجیرن بننے والی ہے، مسلمانوں کی زندگی تنگ بننے والی ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار ایک شعر پڑھا کرتا تھا، جب لاک ڈاؤن کھلا تھا تو میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ
یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، بہت مشہور شعر ہے، میں ہر وقت اسے گنگناتا رہتا تھا کہ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ مسلمان شیر قوم ہے، مسلمان شیر قوم ہے، مسلمان زندہ دل قوم ہے۔ مسلمان کو حل میں جوتنا اور مسلمان پر حکومت کرنا اور مسلمان کو ذلیل کرنا اور مسلمان کو اپنے کنٹرول میں لینا یہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کے دن برے آ جائیں، اگر مسلمان اللہ کی طرف سے پلٹ جائے، اگر مسلمان اللہ کا باغی بن جائے، اگر مسلمان اللہ کا نافرمان بن جائے، پھر مسلمان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اگر بچنا ہے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ حالات ایسے آ رہے ہیں کہ اذان، نماز، تراویح اور لاؤڈ اسپیکر یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے بعد جو قانون بنانے کی جو تیاری چل رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس کو کھلے طور پر آپ کو نہیں بتلا سکتا کیونکہ منہ سے نکلی بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ لوگ یہاں دروازوں پر کھڑے ہو کر بھی ہمارا بیان سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنے مجمعوں میں جا کر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کی باتیں آتی ہیں، غیر مسلموں میں سے بھی آتی ہیں کہ آپ کے خلاف فلاں جگہ پر یہ بات چل رہی تھی، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان کو تھوڑا سنبھال کر بولنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر پھر بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی کہوں گا کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے کسی کی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اللہ نے مسلط کیا ہے لوگوں کو تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان، اس ملک بھارت کے اندر یا کہیں بھی اگر مسلمان ہے تو اسے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا۔ زمانہ وہ آنے والا ہے، اتنا تو آ چکا ہے کہ یہ پگڑی باندھنا یہ جو پگڑی ہم لوگ باندھتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ یہ پگڑی کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مگر سازش کے تحت اس کو کہاں جوڑ دیا گیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زمانہ وہ آنے والا ہے کہ کرتا پجامے پر اور داڑھی پر بھی پابندی لگنے والی ہے، ایسے قانون بننے والے ہیں۔ ان قانون کے نام میں آپ کو کھلے طور پر نہیں بتلا سکتا، جب بنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی غور نہیں کیا، اگر اب بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر نہیں دیکھا، اگر اب بھی اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھو وہ حالات آنے والے ہیں کہ مسلمانوں کو بچانے والا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ وہ حالات آنے والے ہیں جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جب وہاں کے مسلمان عیسائی بن گئے یا وہاں سے بھاگ گئے تو ہم تو پھر بھی بھارت میں رہتے ہیں جہاں پر حکومت بھی اسلامی نہیں ہے، جہاں پر ماحول بھی اسلامی نہیں ہے، جہاں پر رہن سہن بھی 100% اسلامی نہیں ہے، جہاں پر نمازی بھی 100% نہیں ہے، جہاں پر مدرسوں کے خلاف مسلمان کھڑا ہوا ہے، جہاں پر مسجد میں آنا مسلمان ضروری نہیں سمجھتا، مسلمان تراویح پڑھنا اور نیک کام کرنا ضروری نہیں سمجھتا، ہم تو پھر بھی ایسے ملک میں رہتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ مجھے یہ باتیں آپ کو نہیں بتلانی تھی، اصل بات جو مجھے آپ کو بتلانی تھی وہ تو رہ گئی، یہ تو اچانک میرے ذہن میں آ گئی۔ اصل بات تو مجھے آپ کو یہ بتلانی تھی کہ آج الوداع کا جمعہ ہے، لیکن جب باتیں نکلتی ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اصل مجھے یہ بتلانا تھا کہ الوداع کا جمعہ ہے، مجھے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلانی تھی، لیکن بولتے بولتے 25 منٹ ہو گئے اور پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمارے پاس ابھی حالات ہیں نیک کام کرنے کے، ابھی نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے حالات ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے تو لاک ڈاؤن میں یہاں تک لوگوں کی زبانوں سے سنا کہ روزہ مت رکھو کیونکہ کرونا ہو جائے گا، روزہ مت رکھو، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب ہیں۔ تو بہرحال آج الوداع کا جمعہ ہے، اس جمعے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے؟ جتنی ہے بس اتنی رکھنی چاہیے۔ لوگ اس کی فضیلت کو کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں، جتنی مانتے ہیں اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، جتنی فضیلت ہے اتنی رکھو۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں مسلمان فطرہ دیتے ہیں، فطرہ۔ تو مسلمان جو فطرہ دیتے ہیں اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی ہیں حدیث کے اندر۔
ابو داؤد شریف اور اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کے اندر 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اس کے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ان کمی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اور ان کی معافی کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے روزے میں کوئی کمی کر دی، کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ فطرہ ادا کر دے، اس کی جو وہ کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، غریبوں کا فائدہ کرنا بھی مقصد ہے۔ فطرہ ادا کرنے سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ فطرہ ادا کرنے کے 2 مقصد ہیں۔ فطرہ کتنا دینا ہے؟ اب بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں پر اتنے پیسے بتلائے، آپ نے اتنے بتلا دیے، دیوبند میں اتنے بتلائے، سہارنپور میں اتنے بتلائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گیہوں کا جو بھاؤ ہے سب جگہ پر یکساں نہیں ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے علاقوں کے حساب سے۔ کہیں 30 روپے، کہیں 35، کہیں 36، کہیں 40، کہیں 45، کہیں 55، اس طرح سے ہے۔ 1 کلو 633 گرام گیہوں کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دینی ہے، 1 کلو 633 گرام۔ اگر آپ راشن کا گیہوں کھاتے ہیں تو آپ راشن کے گیہوں سے بھی اپنا فطرہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے آدمی کھاتے ہیں بہت بڑھیا گیہوں، اور وہ اگر راشن کے گیہوں سے فطرہ ادا کرے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی آدمی جس کوالٹی کا گیہوں کھاتا ہے اس کے حساب سے یا اس سے اچھے ریٹ کے حساب سے فطرہ ادا کرے، یہ ضروری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے۔ ویسے تو مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت الگ الگ مسئلہ ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اب سے چوتھے جمعے میں بتلایا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 3 چیزوں پر، روپیہ پیسہ اور سونا چاندی اور مال تجارت، ان 3 چیزوں پر، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ جبکہ فطرہ ہر اس آدمی پر واجب ہے، فطرہ ہر اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے ضروری سامان کے علاوہ کچھ بھی چیز، الفاظ پہ غور کریے، زندگی گزارنے کے ضروری سامان کے علاوہ کچھ بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو، کچھ بھی چیز ہو چاہے وہ، اس پہ سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کچھ بھی چیز ہو اس کے پاس میں تو اس آدمی پر فطرہ واجب ہے۔ اب جیسے بہت سے آدمیوں کے پاس میں 2 موبائل ہوتے ہیں، ایک موبائل سے تو اپنا کام چل رہا ہے، دوسرا موبائل فالتو مانا جائے گا، یا 3 جوڑی کپڑوں سے فالتو جو کپڑے ہیں، یا اسی طرح سے ایک موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کئی گاڑی اس کے پاس میں، تو کل ملا کے اگر کسی بھی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس کی قیمت آج کے حساب سے 35,200 روپے بیٹھ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اگر اس کی قیمت، تو اس آدمی پر فطرہ واجب ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی پر فطرہ واجب ہو تو عورت پر بھی واجب ہے یا نہیں؟ ویسے تو ہمارے یہاں پر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ فطرہ سب کی طرف سے نکال دو، لیکن جو مسئلہ ہے وہ بتلانے کی میری ذمہ داری ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے اوپر فطرہ واجب ہے لیکن میری بیوی پر نہیں ہے، یا میری بیوی پر واجب ہے اور مجھ پر نہیں ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی صاحب نصاب ہو، آدمی کے پاس میں اتنا مال ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دے گا۔ بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ بالغ اولاد جو اس کے پاس رہ رہی ہے، جو شادی شدہ ہے، جو الگ رہتے ہیں، جن کی شادی ہو چکی ہے، ان کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے، لیکن دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دے، مقصد غریبوں کا فائدہ ہونا چاہیے، غریبوں کا فائدہ کرنا مقصد ہو۔ اب میرے پاس میں ایک آدمی نے سوال بھیجا یوٹیوب پر کہ جی ایک آدمی کا فطرہ 4-5 آدمیوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ 4-5 کو نہیں، 45 آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں، 45 روپے ہیں، ایک روپے دے دینا، میں نے اس سے سمجھا۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہو کہ کم سے کم ایک آدمی کا تو فائدہ ہو جائے، یہ نہیں کہ سب کو 2 روپے 1 روپے دے دیا، کیا فائدہ اس سے؟ کم سے کم ایک آدمی کو اتنا دو کہ اس کی ہنڈیاں پک جائے، عید کے دن اس کے گھر میں اس کے بچوں کو خوشی حاصل ہو جائے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے فطرے میں کہ ایک آدمی کو ہم کتنا فطرہ دیں، کتنا بھی دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ فطرہ جو دیا جاتا ہے وہ حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتلاتا لیکن اچانک ذہن سے اتر گئی، اور پھر میں گھنٹے کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں تو اس لیے جلدی بتانا پڑ رہا ہے۔ تو آدمی جو ہر آدمی میں نے دیکھا بڑے مالدار، ٹھیک ہے جی 45 روپے نکال دو ہماری طرف سے، 30 روپے نکال دو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے فطرہ نکالے، ہر آدمی
سمجھ رہے بات یہ نہیں؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے نکالے. کھجور، جو، کشمش، اس کے علاوہ پنیر، ان تمام چیزوں سے فطرہ نکلتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو تفصیل سے بتلاتا، جمعہ کی نماز کے بعد معلوم کر سکتے ہیں. 3.5 کلو کے حساب سے نکلے گا. اور اگر گیہوں کے حساب سے نکالیں تو 1 کلو 633 گرام، یعنی اس سے اگر ہم نکال لیں کشمش، کھجور یا جو، تو اس کا ڈبل نکالیں گے 3.5 کلو. اس کی رقم ہم کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلہ بتلانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ غریب لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں. تو غریب لڑکیوں کی شادی کرانے کے میں خلاف نہیں ہوں. اب سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے میں نے ایک آدمی کا یہاں پر چندہ کروایا تھا. آپ حضرات نے میرے کہتے ہی 5 منٹ میں 20,000 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے. تو میں نے لڑکی کی ماں کو وہ پیسے دے دیے تھے. تو یہ بات یہ ہے کہ میں لڑکیوں کی شادی میں زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ بتلا دوں آپ کو. عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس لڑکی پر زکوٰۃ کا پیسہ لیتے لیتے اتنا مال جمع نہ ہو گیا ہو کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس بات کا دھیان رکھیں ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میری نظروں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو 6 سال سے 10 سال سے آ رہے ہیں، اجی لڑکی کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی کرنی. اس نام پر ان کی زندگی گزر گئی مگر ان کی بچوں کی شادی نہیں ہوئی. اس طرح کے معاملے چلتے ہیں. زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن فطرہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہیں، جس سے ہم پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہے، سمجھ لیجئے، جس سے ہم پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. میں اپنی بیٹی کو، بیٹے کو یا پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو، اسی طرح اوپر دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح سے رشتہ زوجیت، یہ 2 رشتے ہیں. ایک تو رشتہ ولادت، یعنی میں کسی سے پیدا ہوں یا کوئی مجھ سے پیدا ہے، ان کے بیچ میں زکوٰۃ نہیں چلے گی. دوسرا رشتہ ہوتا ہے رشتہ زوجیت، یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.